آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، تو مجھے میری ٹیچر نے کہا کہ آپ کو یہ یاد اس لیے نہیں آتی کہ آپ سب سے زیادہ محبت اپنے ملک سے کرتے ہیں، پاکستان سے کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے پتہ چلا کہ اصل محبت جب اپنی دھرتی سے ہو تو پھر اپنے یاد نہیں آتے۔ میں دعا کرتی ہوں ایک دن میں بھی آپ کی طرح جہاز اڑاؤں، سرحدوں پر جاؤں، تاکہ پیچھے لوگ سکون سے سو سکیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ یہ ایک لیٹر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ان لاکھوں کروڑوں لیٹرز میں سے جو ہمیں بہت سارے پاکستانی بچوں نے اپنے چاچوؤں کے لیے لکھے۔ مبارکباد تو لکھی ہی ہے اس میں عید کی، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کے جذبات اس میں لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ نہ ان لیٹرز کو ہم نے گننے کی کوشش کی کیونکہ ہم صرف جذبات میں ڈوب گئے تھے۔ دنیا ٹی وی کی یہ کاوش ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے پاک فوج کے جوانوں کو بتا سکیں کہ ہم خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ ہیں، ہم خوشی اور غمی میں ان کو بھولے نہیں، یا ایسا نہیں کہ ہمیں احساس نہیں کہ وہ کتنا بڑا فرض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے آپ اپنوں سے دور کس طرح بیٹھے ہیں، کہیں برف ہے تو کہیں دھوپ ہے، کہیں دشمن سر پہ بیٹھا ہے تو کہیں سردی سے ہاتھ پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں۔ آخر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جذبے کے تحت، اور ہم اس جذبے کو سلام کرنے یہاں پر آج سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، دنیا ٹی وی کی اس کوشش کو جتنا کامیاب بنا سکتے ہیں بنائیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو دور بیٹھے صرف ہماری آواز سن سکتے ہیں یا ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، انہیں یہ پتہ رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو سارے بچے اپنے چاچوؤں کو سلام کر رہے ہیں اور پیغامات بھیج رہے ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کی فیملیز کو یہاں پر مدعو کیا ہے تاکہ ہم ان کے جذبات آپ کو سنوا سکیں، ان کے اپنوں تک ان کی بات پہنچ سکے، اور ہم یہ جانیں کہ یہ کتنی بڑی سیکریفائس ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مسز بریگیڈیئر بابر علاؤالدین موجود ہیں، ان کے ساتھ وعلیکم السلام، ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی آئے ہیں، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں بیگم حوالدار اسد اللہ، السلام علیکم، ان کے ساتھ ہیں بیگم حوالدار احمد سبحانی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بیگم حوالدار اسد اللہ، السلام علیکم۔ ہاں جی، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہم جو باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ شاید آپ لوگوں کے لیے بہت عام ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ اس قربانی کے اس فیز سے شاید ہر عید پہ گزرتے ہیں، ہر موقع پہ گزرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت خاص ہے اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ آپ لوگ اپنے جذبات کو اتنا کنٹرول کر کے اپنوں سے دور کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں آپ بتائیے کہ آپ کے شوہر کہاں پر ہیں اس وقت؟ وہ آج کل رزمک میں ہیں، شمالی وزیرستان میں، تو وہاں پر بڑی اہم پوسٹ پر ہیں، اور بس ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور لیکن ہمیں ان پہ بہت فخر بھی ہے کہ ایک اہم جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ فون پہ بات ہوتی ہوگی؟ جی، فون پہ ہماری ان سے رابطہ رہتا ہے۔ بچوں کی بھی ہوتی ہے؟ جی، بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی بچوں نے ان سے کہا ہو کہ پاپا پلیز واپس آ جائیں؟ ہاں، یا آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں، کہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مس کرتے ہیں، لیکن مس کرنے کے باوجود انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اور یہ آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا؟ کبھی نہیں کہا پاپا کو کہ واپس آئیں؟ دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ لڑیں اور اپنے ملک کو بچائیں۔ اور آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو اپنے ملک کے لیے گئے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جب تک وہ اپنے ملک کی خدمت پوری نہیں کر لیتے تو میرا تو دل ہے کہ وہ ادھر ہی رہے۔ آپ بتائیں، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ بھی جنوبی وزیرستان میں ہیں۔ کب سے ہیں؟ تقریباً ان کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 2 سال۔ اور آپ اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں جی، میں اکیلی رہتی، شادی کا ایک ماہ بعد شادی کے وہ چلے گئے۔ شادی کے 1 ماہ بعد چلے گئے تھے۔ آپ کا کتنا دل کرتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں؟ اب شروع میں کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وطن کے لیے، ظاہری بات ہے شادی کے شروع میں چلے گئے تھے، تھوڑا فیل ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وطن کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، ظاہری بات ہے ہم ہیں تو وہ ہیں تو پاکستان ہے، تو ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ میرے ہسبینڈ بھی شمالی وزیرستان میں ہیں اور 2 سال سے ہیں۔ 2 سال سے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ بھی افغانستان ہے،
जनूबी जी जनूबी वजीरिस्तान है। कब से? उन्हें 5 माह हो गए। 5 माह हो गए हैं। तो आपकी बातचीत होती है उनसे? जी होती है। बिल्कुल सही सही बताएं कि जी, दिल नहीं बातचीत करता होती कि है। वापस आएं? दिल तो करता है बच्चियों में आए, अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं और ईद की खुशियाँ आपस में बांटें। उनकी कमी महसूस तो होती है हर जगह। बच्चियाँ पूछती हैं पापा किधर गए हैं मम्मा, तो ये कहते हैं कि भाई आ जाएंगे वो अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। उनका जो है वो जज्बा, वो कामयाबी उन्हें हासिल हो वहाँ पे जिस मकसद के लिए वो गए हैं। बस ये बच्चियाँ मिस तो बहुत करती हैं कि पापा आ जाए इस दफ़ा हमारे साथ ईद मनाए इकट्ठे। मेरे में तो इतना जज्बा नहीं है जितना जज्बा मैंने इन 2 बच्चों में देखा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा दिल ये करता है कि पापा वही रहें और जो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं पहले इस मुल्क के लिए लड़ें और जब वो काम पूरा हो जाए तब वापस आए। मुझे नहीं पता इतना बड़ा बड़ा हौसला इन लोगों में किस तरह आ जाता है, लेकिन शायद अगर हम सिर्फ रियलाइज़ ही कर लें कि ये हौसला ही हमारे सुकून का बायस है और हम इन लोगों को इस तरीके से अपनी खुशियों में शामिल रखें जिस तरह के आज हमने कोशिश की है, तो शायद बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोग पूरा कर सकें अपने फ़र्ज़ का, जो कि इन लोगों की वजह से हमारे सुकून में इनका शेयर है। हमारे कुछ लोग उन जगहों पे भी गए हैं जहाँ पर ये लोग इतनी मुश्किलों में सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। हमने उनसे भी बातचीत की, हमने उनके भी जज्बात जाने, लेकिन यकीन करें इस तरह महसूस होता है जिस तरह उनके अंदर दिल है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, अगर उनके अंदर जज्बात हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चों के पास जाकर ईद मनाना चाहते हैं, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमें बच्चे याद आते हैं। उनमें इतना जज्बा था कि मैं हैरान हूँ कि वो कौन सी कुव्वत है जो इन लोगों को इतना मजबूत बना देती है। आपने इन सब की बातें सुनी, इन बीवियों की बातें सुनी जिनके ज़ाहिर है जज्बात होते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी को बहुत कम अरसा हुआ और उनको जाना पड़ा इस फ़र्ज़ को सर अंजाम देने के लिए। आपने इन बच्चों की बातें भी सुनी जिनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, वो कहते हैं पापा जहाँ हैं बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है, आप सब ने खुद ही सुना, कि हम चाहते हैं कि वो वहीं रहें और वहीं पर लड़ें और जिस काम के लिए गए हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए गए हैं, उसको पूरा करके ही वापस आएँ। हमने जब इस कैंपेन का आगाज़ किया था, जब हमने सोचा कि हम सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें और उनके जज्बात पाक फ़ौज के जवानों तक पहुंचाएं, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस मुल्क में इतना पैशन मौजूद है। और जब हम इस मुल्क की बात करते हैं तो बच्चे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर एक ऐसी बेस बनानी होती है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, ये कौम किस तरफ जा रही है, तरक्की की तरफ जा रही है कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। जो जज्बा हमने देखा, एक एक लेटर में जैसी बातें लिखी हैं, एक एक लेटर पे, कार्ड पे जिस तरह की एफ़र्ट हुई हुई है, इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें बच्चों ने बना के भेजी हैं, शोहदा की तस्वीरें लगाई हुई हैं, फ़ाइटर प्लेन्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि फ़ौजी क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इनका क्या रोल है, कि इट इज़ अमेजिंग। और जितनी मर्ज़ी डिप्रेशन वाली सूरत हाल हो मुल्क के अंदर, देखने की चीज़ ये है कि हौसला अफजा चीज़ें उस नस्ल की तरफ से आ रही हैं जिसने आगे जाके इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चों ने किस तरह पार्टिसिपेट किया, इस बारे में देखते हैं हम एक पैकेज। थैंक यू चाचू। दुनिया न्यूज की तरफ से थैंक यू चाचू प्रोग्राम का नाजरीन, खुसूसन बच्चों की तरफ से जबरदस्त खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान भर के बच्चों ने सरहद पर खड़े अपने चाचुओं को बड़े प्यार से खत लिखे। बच्चों के लिखे गए कार्ड्स और खुतूत फौजी चाचुओं से उनकी मोहब्बत की अकास है। डियर चाचू, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप हमारी हिफाजत के लिए वहाँ हैं और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया चाचू। प्यारे चाचू, अस्सलाम वालेकुम। धरती माँ की हिफाजत का अजीम फरीज़ा आप अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को इस पर नाज है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर के स्कूलों के तालिब इल्मों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से ये कार्ड्स बनाए। अक्सर कार्ड इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैं, जो बच्चों के प्यार के अलावा इनकी मेहनत और सलाहियत की अक्कासी भी करते हैं। पिछले एक हफ्ते से दुनिया न्यूज़ के मुल्क भर के दफातर बड़ी तादाद में ये खुतूत और कार्ड्स वसूल कर रहे हैं। बच्चों की मोहब्बत के इजहार का ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा।
دفاتر میں ان خطوط کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ دنیا نیوز کے کارکن ان خطوط کو مسلسل چاچوؤں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں کا جذبہ دیکھا، اور عید کے لحاظ سے ان فیملیز کے کیا جذبات ہیں، یہ کس طرح محسوس کر رہی ہیں، ان سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں عید کیسی گزر رہی ہے؟ ہماری عید بہت اچھی گزر رہی ہے، بے شک اداسی اپنی جگہ پہ ہے، آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک فخر بھی ہے ہمیں کہ ہم جو قربانی کا جذبہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عید قربان کی وجہ سے ہمیں مسلمانوں کو جو دیا ہے، وہ قربانی ایک حقیقی طور پہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو میرے شوہر ہیں، وہ حقیقی طور پہ وہاں پہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں مطلب احساس نہیں ہوتا ان کی دوری کا، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی ہوتا ہے، اور ان سپاہیوں کی بیویوں کو بھی ہوتا ہے۔ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنے سینٹر میں ان کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ یہ اپنے ہسبینڈ سے دور ہیں، تو ان کو ہم ایک مسز بابر سے اور آپ سب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ ICI Jewelers, adding color to people's lives. A brand from AkzoNobel, the largest global paints and coatings company. کتنے فیصد میاں یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی میک اپ کرے تو خرچہ برداشت نہیں، اور میک اپ نہ کرے تو بیوی برداشت نہیں؟ مولانا فضل الرحمان، مجھے سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مولانا کے بارے میں تو پتا ہے نا؟ بلور صاحب آپ یقین مانیں گے میرے فیورٹ سیاستدان کہ وہ جو مرضی کہتے ہیں کسی کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ جانے والوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے۔ اپنی فطرت ہے دوستی کا بھرم رکھ لینا، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے۔ دیکھیے خریبات لقمان کے ساتھ عید اسپیشل آج رات 8:05 پر صرف دنیا نیوز پر۔ This program is brought to you in association with Wateen. Wateen, jo jao. اب کہ پھر عید کارڈ میں اس نے لفظ ایک بے دھیان لکھا ہے، پھر میری عید کرکری کر دی، پھر مجھے بھائی جان لکھا ہے۔ عجب فلمی زمانے آ گئے ہیں، خبروں میں بھی گانے آ گئے ہیں، فقط فلموں میں جٹ گجر نہیں ہے، سیاست میں بھی رانے آ گئے ہیں۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ دیوان سیاست دیکھیے آج رات 11:05 پر صرف دنیا نیوز پر۔ ICI Jewelers, adding color to people's lives. A brand from AkzoNobel, the largest global paints and coatings company. اے وطن پیارے وطن، وطن کو تم پہ فخر ہے چاچو، وطن کی تم ہی شان ہو، وطن کی آبرو ہو تم، وطن کی تم ہی آن ہو، تمہاری ضرب سے ہیں پاش دشمنوں کے مورچے، وطن کو کیوں نہ ناز ہو جو تم سا پاسبان ہو، تمہاری جب نظر اٹھے تو فاصلے سمٹ پڑیں، تمہارا جب قدم اٹھے تو وادیاں لرز اٹھیں، وطن کی آبرو ہو تم، وطن کی تم ہی آن ہو، تم کو سلام ہو، تم کو سلام ہو۔ یہ ایک لیٹر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اتنی خوبصورت پوئم اس بچے نے لکھ کر بھیجی ہے، اور ساتھ اتنے پیارے سٹارز اور پھول بنائے ہوئے ہیں اور پاکستان کا فلیگ بنا ہوا ہے۔ اٹ از امیزنگ۔ ہم چاہیں گے کہ کسی اور ٹائم میں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ہم آپ کو ڈیٹیلز میں دکھائیں کہ کس قسم کی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اس وقت گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں مسز سپاہی محمد اشرف کی طرف۔ اچھا یہ بتائیں کہ
عام طور پہ جب شادی وادی ہوتی ہے، آپ نے بتایا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو کیا مینٹلی آپ پریپیئرڈ تھیں کہ اس طرح آپ کو ان سے دور رہنا پڑے گا؟ پہلے بتایا تھا، بتا دیا تھا۔ اچھا، عید پہ بات ہوئی؟ ہاں جی، بات ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی ہے، عید پہ بھی ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائم ان سے پہلے بات ہوئی ہے، عید مبارک کہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی جب بات ہوئی ہے یا جب عام طور پہ بات ہوتی ہے تو کیا بات ہوتی ہے؟ وہ صبر کا جذبہ ان کے اندر بھی ہے، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ وطن سے محبت جو ہے نا، اس سے بعد پہلے کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے وطن سے محبت ہے۔ اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں جب بھی آپ سے، تو اس میں سب سے پہلے صرف وطن کی بات ہوتی ہے۔ ہاں جی، صحیح۔ اگلے ہم چلیں گے جناب بیگم حوالدار اسد اللہ کی طرف۔ اچھا، آپ کو شادی سے پہلے اندازہ تھا کہ ایک فوجی کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ مجھے فوجی بہت پسند تھے، شادی سے پہلے بھی بہت پسند فوجی تو پسند تھے، لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ اتنی مشکلیں ہوتی ہیں اور آپ کو اکیلا بھی رہنا پڑ سکتا ہے؟ فوجیوں کے بارے میں پتا تو تھا، اسی وجہ سے فوجی پسند ہے نا، اس جذبے کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے، اس وجہ سے پسند، اس پیارے جذبے کی وجہ سے مجھے فوجی۔ اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے۔ ایک بیٹا ہے، تو آپ کیا بنانا چاہیں گی اس کو؟ میں فوجی، اس کو آرمی میں بھیجنا چاہیں گے؟ اسی جذبے کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ انیس شیخ وارسک میں جا کے یہ سارا ایکسپیرینس شیئر کر کے آئے ہیں۔ بہت سارے بچے اپنے چاچوؤں تک انیس کے ساتھ پہنچے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں انیس کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔